وبرکاتہ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المزارعین له فی الصفات والاعمال اما بعد قال اللہ تعالی انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ محترم بھائیو، صحابہ کرام کی لاتعداد صفات ہیں، جن میں سے ایک صفت یعنی سمعنا وأطعنا کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ صحابہ کرام کے لیے حرف آخر ہوا کرتے تھے۔ ادھر آپ علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے، ادھر صحابہ بجا لایا کرتے تھے اور اسے فوراً سمجھنا اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی اور اسے اتارنے کا حکم دیا، اس شخص نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ سے آگ کا انگارہ اٹھاتا ہے تو اسے اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے بعد تشریف لے جانے کے بعد ساتھیوں نے اس شخص سے کہا کہ وہ انگوٹھی لے لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں یہ انگوٹھی ہرگز نہیں اٹھاؤں گا، جبکہ اللہ کے رسول نے اسے پھینک دیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چند صحابہ میرے گھر میں شراب پی رہے تھے کہ اچانک باہر سے آواز آئی۔ ساتھیوں نے کہا انس باہر جا کر دیکھو کیا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں باہر گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے تھے قد حرم الخمر قد حرم الخمر، تحقیق شراب حرام ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے گھر آ کر صحابہ کرام کو بتایا انہوں نے پیالے انڈیل دیے، شراب بہا دی گئی۔ اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی ہوئی نظر آئی۔ صحابہ کرام نے جب شراب کی حرمت کا سنا تو چونکہ چنانچہ حیل و حجت نہیں پیش کی بلکہ شراب کو بہا دیا گیا۔ اسی طرح سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، پہلی رات حق زوجیت ادا کیا، غسل کرنا تھا کہ اچانک آواز آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، غسل کرنا تھا، غسل کیے بغیر ہی جہاد میں شرکت کے لیے چلے گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول انہوں نے تو غسل نہیں کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان فرشتے ان کو جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ ان کو غسل الملائکہ کا لقب کیوں ملا؟ اسی وجہ سے انہوں نے جیسے ہی سنا اور اسی طرح اطاعت کی۔ صحابہ سے سمعنا و اطعنا میں صحابیات بھی کم نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ صحابیات لوگوں سے پردہ کیا کریں۔ جب یہ بات آپ علیہ السلام سے ذکر کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر میں تو وحی کا پابند ہوں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین واولئک هم المفلحون۔ جیسے ہی صحابیات نے یہ حکم سنا اور بڑی بڑی چادریں اوڑھ لی اور حیل و حجت نہیں کی بلکہ آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی، اسی لیے تو ان کے اعمال کو ان کے ایمان کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا، جیسے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم اس طرح ایمان لاؤ کہ جس طرح وہ ایمان لائے ہیں، تحقیق تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پر نظر آتی ہے۔ سمعنا و اطعنا میں تاخیر نہیں کیا کرتے تھے، اسی لیے تو ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا لقب دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کلمے کے معنی کو سمجھا تھا۔ مشرکین کلمہ کیوں نہیں پڑھا کرتے تھے؟ وجہ یہی تھی، ان کو پتہ تھا اگر ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہمیں اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا پڑے گا۔ صحابہ نے کلمہ پڑھا تو اس کا حق بھی ادا کیا۔ سمعنا و اطعنا کہ جیسے ہی صحابہ کرام سنا کرتے تھے بغیر کسی حیل و حجت کے اس کام کو کر گزرا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ سیدنا کلام کی شدید خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ تبدیل کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی شدید تڑپ کو دیکھ کر قبلے کو تبدیل کر دیا
اور کہا قد نرا تقلب وجهک فی السماء۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آواز آئی اے لوگو تمہارا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو صحابہ نے سوچا نہیں بلکہ نماز میں ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا۔ صحابہ کرام دنیا کے ہر کام میں دیر کیا کرتے تھے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں دیر نہیں کیا کرتے تھے، چونکہ چنانچہ وہ تو ان کی زندگی میں تھا ہی نہیں، ان میں صرف یہی تھا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہم نے اطاعت بھی کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور صحابہ کی طرح سمعنا و اطعنا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا